السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں مدینہ عربک کا پہلا سبق پڑھیں گے۔ چلیے آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الاول، پہلا سبق۔ ھذا، اس کا معنی ہوتا ہے یہ۔ ابھی ہمیں صاحب کتاب اس پہلے سبق کے اندر چند باتیں سکھا رہے ہیں۔ پہلا تو ھذا کا معنی کیا ہے، ھذا کہتے ہیں کس کو، اور ھذا کا استعمال کب کیا جائے گا۔ میں نے ابھی آپ کو ھذا کا معنی بتایا یہ۔ دوسرا، ھذا کہتے ہیں کس کو، ھذا کہتے ہیں اسم اشارہ کو۔ ہر زبان میں کوئی نہ کوئی لفظ ہوتا ہے جس سے کسی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ تیسرا، یہ کب استعمال کیا جائے گا، جب ہمیں کسی کی طرف اشارہ کرنا ہو تبھی ہم اس کا استعمال کریں گے۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں یہ ایک گھر ہے، یہ ایک مسجد ہے، یہ دروازہ ہے، یہ کتاب ہے۔ اسی طرح سے انگلش میں بھی کہتے ہیں کہ دس از اے ہاؤس، دس از اے موبائل، دس از اے مسجد۔ اسی طرح ہر زبان میں ہوتا ہے۔ عربی میں دیکھیے، ہمیں یہاں پر فوٹو میں دکھائی دے رہا ہے کہ گھر بنا ہوا ہے۔ ہمیں کہنا ہو یہ ایک گھر ہے تو ہم اشارہ کریں گے ھذا۔ ھذا یہ اس میں اشارہ ہے، اسے اشارہ کر کے کہا ھذا کیا ہے، گھر، تو کہیں گے ھذا بیتن، ھذا بیتن، ھذا بیتن۔ اس طریقے سے دیکھیے فوٹو میں مسجد بنی ہوئی ہے، ہمیں کہنا ہو یہ ایک مسجد ہے، ھذا مسجد، ھذا مسجد۔ تیسرا ہے دروازہ، ہمیں کہنا ہو یہ ایک دروازہ ہے تو کہیں گے ھذا باب، ھذا باب۔ آگے ہے بک کی تصویر بنی ہے، کتاب کی، تو ہمیں کہنا ہے تو کہیں گے ھذا کتاب۔ عربی میں کتاب کو کتاب ہی کہتے ہیں، ھذا کتاب۔ چوتھا ہے پین کی تصویر بنی ہے، ہمیں کہنا ہو یہ ایک پین ہے تو کہیں گے ھذا قلم، ھذا قلم۔ آگے یہ چابی بنی ہے، کہیں گے ھذا مفتاح، ھذا مفتاح۔ یہ دیکھو ٹیبل ہے تو کہیں گے ھذا مکتب، ھذا مکتب۔ ھذا سریر، بیڈ ہے، کہیں گے ھذا سریر۔ کرسی ہے، کہیں گے ھذا کرسی۔ عربی میں کرسی کو کرسی ہی کہتے ہیں، اس لیے کہیں گے ھذا کرسی، ھذا کرسی۔ آگے چلتے ہیں۔ دیکھیے صاحب کتاب نے عنوان لگایا ہے ما ھذا۔ ما ھذا کہتے ہیں کسی سے ہمیں سوال کرنا ہو یہ کیا ہے۔ ادھر تھوڑا سا آپ فرق یاد رکھیے، ما کا معنی ہوتا ہے کیا، اسی طرح ایک دوسرا لفظ ہے من، اس کا معنی ہوتا ہے کون۔ تو ما کا استعمال غیر ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے، جس میں عقل نہ ہو ان تمام کے لیے استعمال ہوگا۔ جیسے اس کے اندر کوئی چیز ہو تو مطلب بے جان ہے، تو عقل کی تو بات ہی نہیں آئی، تو کوئی چیز ہو تو اس کے لیے استعمال کریں گے، جیسے گھر کا سامان، ٹی وی، فریج، ہر دنیا کی ہر چیز۔ اور غیر ذوی العقول کے اندر جانور بھی آ گئے، جانور کو بھی ہم کہیں گے غیر ذوی العقول۔ ہمیں کہنا ہو، دیکھیے اس کے اندر مثالیں آئیں گی، میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ تو ابھی سوال کرنا ہے یہ کیا ہے۔ آگے تصویر بنی ہوئی ہے، ما ھذا، یہ کیا ہے۔ دیکھیے آگے کیا ہے،
گھر کی تصویر بنی ہے تو کہیں گے ھذا بیتن. کوئی آدمی سوال کر رہا ہے یہ کیا ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، تو جواب دیں گے ھذا بیتن، ھذا بیتن. پھر سوال کیا. ابھی سوال کے اندر جو چیز ہے اسی کو پوچھ رہا ہے. اھذا بیتن، اھذا، ھذا الف سے بھی سوال ہوتا ہے، حمزہ جس کو حمزہ کہا جائے گا. اھذا بیتن، کیا یہ ایک گھر ہے؟ اھذا بیتن، کیا یہ ایک گھر ہے؟ تو حقیقت میں وہ گھر ہی ہے، اس لیے کہیں گے نعم. نعم کا معنی ہوتا ہے جی ہاں، نعم معنی ہاں. نعم ھذا بیتن، نعم ھذا بیتن. آگے ما ھذا، آگے کیا ہے؟ کرتا بنا ہوا ہے، کرتا ہے تو کہیں گے ھذا قمیص، ھذا قمیص. اھذا سریر، اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے اھذا سریر. نہیں بھائی یہ تو سریر نہیں ہے، سریر کہتے ہیں بیڈ کو، یہ بیڈ ہے نہیں، کیا ہے؟ کرسی ہے. تو کہیں گے لا ھذا کرسی، لا ھذا کرسی، یہ تو ایک کرسی ہے. آگے اھذا مفتاح، پوچھ رہے ہیں کہ یہ چابی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ پین ہے، اس لیے کہیں گے لا ھذا قلم، لا ھذا قلم. ما ھذا، سوال کیا ہے ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ادھر کیا ہے؟ ستارہ ہے، تو کہیں گے ھذا نجم، ھذا نجم، یہ ایک ستارہ ہے. آگے چلتے ہیں. تمرین اول، پہلی مشق، پہلی ایکسرسائز. ما ھذا، ہمیں سوال کر رہے ہیں ما ھذا، جواب دینا ہے. کہیں گے ھذا مفتاح، ھذا مفتاح. اسی طرح ما ھذا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کتاب ہے، تو کہیں گے ھذا کتاب. آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں ھذا کتاب. ما ھذا، یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ پین ہے، تو کہیں گے ھذا قلم، ھذا قلم. ما ھذا، ما ھذا، سوال کیا ہے تو اس کا جواب ہوگا ھذا باب، ھذا باب، یہ ایک دروازہ ہے. ما ھذا، یہ کیا ہے؟ اس کا جواب ھذا بیت، ھذا بیت. آگے ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو کیا ہے یہ؟ کرسی ہے، اس لیے کہیں گے ھذا کرسی، ھذا کرسی. آگے چلتی ہے. تمرین ثانی، دوسری ایکسرسائز. اس کے اندر دیکھیے جو چیز ہے سوال کے اندر اسی کو پوچھ رہے ہیں. اھذا بیتن، اھذا بیتن، کیا یہ ایک گھر ہے؟ تو یہ گھر ہے نہیں بھائی یہ تو مسجد ہے، اس لیے کہیں گے لا. پہلے کہیں گے لا، مطلب جو سوال کیا تھا وہ چیز نہیں ہے، اس لیے کہیں گے لا. پھر آگے ھذا مسجد، لا ھذا مسجد، اس طریقے سے کہیں گے. اھذا مفتاح، کیا یہ ایک چابی ہے؟ اھذا مفتاح، کیا یہ ایک چابی ہے؟ تو کیا ہے یہ؟ چابی تو نہیں ہے، پین ہے، اس لیے کہیں گے ھذا قلم، لا ھذا قلم. لا پہلے کہیں گے، لا سے مراد یہ پہلا جملہ تم نے جو کہا نہیں. ہم جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں، ہمیں کسی نے پوچھا
کیا یہ موبائل ہے؟ وہ موبائل نہیں ہے بلکہ دوسری کوئی چیز ہے، اس لیے کہیں گے لا نہیں بھائی یہ تو ریموٹ ہے، مثال کے طور پر اس طریقے سے لا ھذا مفتاح، لا ھذا قلم۔ آگے اھذا قمیص، کیا یہ ایک کرتا ہے؟ ہاں نعم ھذا قمیص، کیونکہ یہ کرتا ہی ہے اس لیے کہیں گے نعم ھذا قمیص۔ آگے اھذا نجم، اھذا نجم، کیا یہ ایک ستارہ ہے؟ نعم ھذا نجم، نعم ھذا نجم۔ دیکھیے ہمیں یہ تیسری تمرین دی ہے ھذا، اس تیسری تمرین کے اندر ہمیں لکھنا ہے، اس کو لکھنا ہے اور آپ مجھے لکھ کر چیک بھی کرا سکتے ہیں۔ میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں یہ لنک دے دوں گا میرے واٹس ایپ گروپ کی اور ٹیلی گرام گروپ کی، آپ ادھر جا کر مجھے یہ لیسن لکھا ہوا مجھے دکھا سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ تمرین ثالث، تیسری تمرین، تمرین ثالث تیسری تمرین، اقرأ واکتب، اقرأ واکتب، پڑھو اور لکھو، اقرأ، اقرأ معنی پڑھو، اقرأ واکتب، پڑھو اور لکھو۔ ھذا مکتب، ھذا مکتب، یہ ایک ٹیبل ہے، ھذا مکتب، یہ ایک ٹیبل ہے۔ ھذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے، ھذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے۔ ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے۔ ھذا سریر، ھذا سریر، یہ ایک بیڈ ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا کرسی، یہ ایک کرسی ہے۔ اھذا بیت، کیا یہ ایک گھر ہے؟ اھذا بیت، کیا یہ ایک گھر ہے؟ لا ھذا مسجد، نہیں یہ ایک مسجد ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا مفتاح، یہ ایک چابی ہے۔ ھذا مفتاح، یہ ایک چابی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔